السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب، ایک ایسا رہنما ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے جس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور عمل کی کوشش بلیغ کی جائے تو ایمان والوں کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی اور دونوں جہاں میں ذلت و رسوائی سے تحفظ ہے۔ مگر افسوس اکثر لوگ پڑھتے نہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے علماء کرام سے پڑھا جائے اور ان سے سمجھا جائے، چونکہ دنیا کی کسی بھی فن کی کتاب لوگ بغیر استاد کے یا اس فن کے ماہر کے بغیر نہیں پڑھتے۔ لہٰذا قرآن شریف کے جو ماہرین ہیں، علماء، مفسرین اور وہ صاحبان علم جنہوں نے قرآن شریف کا علم باقاعدہ حاصل کیا ہے، ان سے ہی پڑھا جائے اور سمجھا جائے، اور ایسے حضرات کی صحبت بھی اختیار کیا جائے تاکہ آپ کی عملی زندگی میں بھی قرآن نظر آئے۔ اور یہ خود بخود تو نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں قلبی اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور ایسا ماحول بھی بنانا ہوگا، چونکہ یہ قرآن شریف اپنے پڑھنے اور سمجھ کر عمل کرنے والوں کی کل قیامت میں بارگاہ رب العزت میں سفارشی ہوگا۔ نزول قرآن کریم کے وقت مسلمان پریشان اور غمزدہ ہوتے جب کفار ایمان نہیں لاتے یا تاخیر سے لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں یوں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگڑے گا۔ جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو، تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ مسلمان کفار کی اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار عناد و بغض میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی مسلمانوں کو تسلی عطا فرمائی کہ اس میں تمہارا کوئی ضرر یعنی نقصان نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری ذمہ ہو چکے ہو، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کو کہا گیا کہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور برائیوں سے روکے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی عقائد درست کر کے نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو۔ اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے، لہذا جو قدرت کے باوجود تبلیغ نہ کرے وہ راہ پر ہی نہیں۔
نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے تعلق سے 3 احادیث ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ نمبر 2، اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کس فرمان علیکم انفسکم کو پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم میں سے کوئی کہنے لگے میں تو بس اپنی جان کی فکر کروں گا۔ اللہ عز و جل کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر تمہارے شریر لوگ حکمراں بن جائیں گے جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو درزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمراں مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوگی، اور تم مدد مانگو گے لیکن تمہیں مدد نہیں ملے گی۔ قرآن شریف کے پڑھے گئے آیت کریمہ کی روشنی میں یہ سمجھنا بالکل آسان ہے کہ صحابہ کرام کیسے مسلمان تھے کہ انہیں غیر مسلموں کے ایمان نہیں لانے پر افسوس اور رنج ہوتا تھا، فکر بھی ہوتی تھی۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ اپنا بھائی ایمان والے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور فرمان سے دور ہی نہیں بلکہ اس کی بے حرمتی کر کے اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں نہ اس کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو نصیحت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کتنے ہی ٹھیک ہوں، اگر آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا تو اس کے ساتھ آپ بھی عذاب کے حقدار ہوں گے۔ اس لیے اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں، صرف اللہ ہی سے ڈریے اور اس رب العزت سے بے خوف ہو کر دنیا یا دنیا والوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے کوئی حرام، ناجائز یا غیر اخلاقی کام مت کیجیے۔ پارہ 20 سورہ نمل کی آخری آیت میں اس طرح ارشاد ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، تمہیں پہچان لو گے، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے۔ یہ بھی جان جائیے کہ صرف نشانیاں دکھانے پر بات پوری نہیں ہوگی بلکہ اپنے اعمال کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی، کیونکہ آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان طریقے سے بندوں کو نصیحتیں فرما دی ہیں۔ قرآن شریف میں ایمان و اعمال اور زندگی کے سارے مسائل کا بیان کر دیا گیا ہے، مگر مسلمان اپنے اعمال و کردار کو
درست نہ کرنا چاہیں تو پھر جان جائیں کہ کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ فرمان الہی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 64، کہ اللہ کی بات بدل نہیں سکتی۔ تو اب یا ایمان والو اور اے ایمان والیو، آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں کس کس انداز سے اور کس کس طریقے سے اور احادیث مبارکہ میں کس کس طریقے سے اور انداز سے آپ کو سمجھا دیا گیا کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اپنے شب و روز کو اور اپنے معاملات و مسائل اور اپنی معاشرتی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی گرفت سے محفوظ و مامون رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔